نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی سود کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کس سے جوڑا؟ جاہلیت سے۔ اچھا، پھر وہی بات آ جاتی، جہالت کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کھڑا ہونا۔ اب آپ مجھے اجازت دیجئے میں قرآن کی دو آیتیں تو پہلے آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ سود بہت اہم بات ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 278 اور 79، البقرہ 278 اور 279، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، خطاب ایمان والوں سے، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وذروا ما بقی من الربا، اور ربا میں سے جو کچھ رہ گیا، سود، انٹرسٹ جو بھی کہیں، اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ اس آیت کی کنسٹرکشن پہ غور کیجئے گا۔ بات شروع ہو رہی ہے اے ایمان والو، بات ختم ہو رہی ہے اگر تم ایمان والے ہو، درمیان میں کیا کہا؟ اللہ سے ڈرو اور سود کو چھوڑ دو۔ سادہ سی بات ہے، ایمان اور سود ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، ختم۔ ایمان ہوگا تو سود نہیں ہو سکتا، اور سود ہے تو ایمان نہیں۔ یہ آیت پڑھ لیں، البقرہ کی آیت نمبر 278 ہے، کوئی لفاظی میں نے آپ کے سامنے نہیں کی، ترجمہ رکھا، ترجمے سے ایک حاصل آپ کے سامنے رکھا، اور اگلے الفاظ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود خوری کو نہیں چھوڑتے، سود کے معاملات کو نہیں چھوڑتے، سود کے لین دین کو نہیں چھوڑتے، تو آگاہ ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے۔ یہ شدید ترین الفاظ تنبیہ، کسی جرم پر نہیں آئے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں جو اس بارے میں آئے۔ چیلنج، آ جاؤ پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ صرف ترجمہ بھی رکھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سود کوئی بہت ہی خوفناک چیز ہے۔ ایسی ویسی نماز پر یہ الفاظ نہیں آیا، تم نے اگر نماز ضائع کی تو بہت کچھ آیا، یہ نہیں آیا۔ زکوٰۃ پر نہیں آیا، روزے پر نہیں آیا، حج پر نہیں آیا، وعدے پر نہیں آیا، امانت کی خیانت پر نہیں آیا، اس پر آیا۔ اور جاہلیت سے جوڑا رسول اکرم۔ جاہلیت تو زمانے جاہلیت کا دور تو تباہی کا دور تھا نا، انسانیت تو وہ نظروں سے دور ہو چکی تھی، جہالت ہی کہیں گے اس کو، اس سے جوڑا اللہ کے رسول نے۔ اور اللہ اپنے کلام میں کہتا ہے ایمان اور سود ایک جگہ نہیں آ سکتے، اور نہیں چھوڑتے سود کے معاملات کو، تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور آپ مجھے اجازت دیجئے پھر میں احادیث آپ کے سامنے پیش کروں۔ جی میں تو چاہتا ہوں اصل میں سود کے حوالے سے اصل بہت سے کنفیوژن ہمارے سوسائٹی میں موجود ہیں۔ آج ساری دنیا کی معیشت جو ہے وہ سود کے گرد گھوم رہی ہے۔ ہم نے مفروضہ قائم کر لیا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب بین الاقوامی معاشی نظام سے اگر ہم کٹ گئے تو ہم مر جائیں گے، اور دنیا میں سود کا ایک نظام چل رہا ہے، چنانچہ ہمارا سارا نظام جو ہے سودی نظام ہے، ہماری تنخواہیں سود کی ہوتی ہیں۔ اب ہم صرف نام بدل دیتے ہیں، کبھی اسے سروس چارجز کہہ دیتے ہیں، کبھی اسے انٹرسٹ کہہ دیتے ہیں، مارک اپ کہہ دیتے ہیں، کبھی اسے مارک اپ کہہ دیتے ہیں، ہم نام بدل دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی وعید اتنی سخت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اور رسول کے مقابلے میں آ جاؤ۔ اب اللہ کے مقابلے میں کون آ سکتا ہے؟ کون کھڑا ہو؟ لیکن ہم بدنصیب کھڑے ہیں، اور پوری دنیا کا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے۔ آج جن کو ہم ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں، جو سب سے زیادہ بڑی سو کال سپر پاور ہے، وہ اسی سود کی وجہ سے دنیا کی مقروض ترین قوم ہے زمین پر اس وقت۔ اور ہمارے پاکستان کا ایک بچہ جو بھی اس وقت ہمارے ناظرین کی گھڑیوں میں وقت ہو رہا ہے، اس وقت جو بچہ پیدا ہو رہا ہے پاکستان میں، وہ 1,01,000 روپے کا مقروض پیدا ہو رہا ہے، چند پچھلے دنوں کی اپڈیٹس کے مطابق، کیلکولیشن کے مطابق 1,01,000 روپے کا مقروض پیدا ہو رہا ہے وہ بچہ۔ اور آج تک ہم نے جو بھی بین الاقوامی اداروں سے سود لیے، اگر ہم نے 100 لیا تو ہم ہزاروں دے چکے ہیں ان کو واپس، لیکن ادا نہیں ہوا۔ اور اب آپ مجھے اجازت دیجئے، ہو سکتا ہے اگلے پروگرام میں بھی اس تفصیل کو ہم لے کے جائیں گے، اور جانا چاہیے، میں سمجھتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث بہت عجیب لگتی ہے لوگوں کو، بہت عجیب لگتی ہے، لیکن اتنا مکروہ ترین، گندہ ترین یہ عمل ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں۔ ناظرین یہ حدیث آپ سن لیجئے، پھر اس کے بعد میں کچھ بھی نہ کہوں گا نہ کہلواؤں گا۔ سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، کم ترین حصہ یہ ہے گناہ کا اس کے کہ کوئی شخص اپنی والدہ کے ساتھ زنا کرے۔ استغفر اللہ، بالکل۔ ناظرین محترم یہ حدیث ہے ابن ماجہ شریف کے اندر، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، اور اس سے سود کی حرمت یا سود کے حرام ہونے یا سود کے گندے ہونے کے بارے میں جو ہے فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب بھی اگر ہم نہیں مانتے
یا اس سب چیزوں کو ہم اپنی عقل کی کسوٹی پر کستے ہیں تو پھر یہ دور جاہلیت ہی کی ایک رسم ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی اور ہم کبھی ترقی نہیں کر سکیں گے.